بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. الحدیث رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو یہ غلام بھی تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہاری ماتحتی میں دے دیا ہے، بس اللہ تعالیٰ جس کی ماتحتی میں بھی اس کے کسی بھائی کو دے، اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھائے اور اسے وہی پہنائے جو وہ خود پہنے۔ دوستو، یکم مئی لیبر ڈے کے طور پہ یعنی مزدوروں کے دن کے طور پہ منایا جاتا ہے کہ اس دن مزدوروں کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، ان کے ساتھ کہنے کی حد تک حسن سلوک بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر کسی کے لیے کوئی خاص دن متعین اور مقرر نہیں ہے۔ ہر دن شریعت کی نظر میں وہ مزدور کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا دن ہے۔ ہر دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں آواز اٹھانے کا دن رکھا ہے۔ اس لیے مزدور تو بہت بڑے درجے کے لوگ ہیں۔ غلام جو زر خرید ہوا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، لہٰذا جو تم خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو تم خود پہنو وہ انہیں پہناؤ۔ ہمارے ہاں لوگوں نے جو ڈرائیورز رکھے ہوئے ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہیں، یہ لوگ اپنے ڈرائیورز کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اپنے جیسے کپڑے پہنانا توہین سمجھتے ہیں۔ تو اگر یہ سوچ کسی میں بھی پائی جا رہی ہے، ایلیٹ کلاس تو لفظ بولا گیا، عام طور پہ ایسا ہو رہا ہے، کوئی بھی شخص اگر اس سوچ کا مالک ہے کہ وہ اپنے مزدور کو، اپنے ملازم کو، اپنے گھر میں کام کرنے والے کو یا اپنے ڈرائیورز کو، کسی کو بھی اگر اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانے میں عار محسوس کرتا ہے تو پھر وہ غور کرے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ نہیں کھڑا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم یکم مئی کا انتظار نہ کریں، بلکہ اگر مزدوروں کے لیے کسی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے تو ہر روز آواز اٹھائیں اور ہر روز ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔